الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی جسے اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے اس میں کیا رہنمائی موجود ہے۔ تو اس بات کو ہم نکات کی شکل میں بیان کریں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رہنما اصول دیے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ معاشرہ کہتے کسے ہیں اور اسلامی معاشرے سے کیا مراد ہے۔ معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مل جل کر رہنا۔ اگر معاشرے کی اصطلاحی تعریف کریں تو معاشرے کی تعریف یہ بنے گی کہ کسی ایک نظریے اور ضابطے کے تحت ایک جگہ اکٹھے زندگی گزارنے والے لوگوں کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اب اسی تعریف کی روشنی میں اسلامی معاشرہ کی تعریف کو سمجھنا بالکل آسان ہے کہ لوگوں کا اسلامی اصولوں کے تحت اکٹھے ہو کر زندگی گزارنا اور مل جل کر رہنا، یہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو معاشرے کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا اصول دیے جن کی بنیاد پر ایک اچھا اسلامی معاشرہ تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا اصول اسلامی عقائد کی بنیاد پر فکری وحدت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظریے پر لوگوں کو متحد کیا۔ آپ نے معاشرے کی وحدت کے لیے یہ تصور دیا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ کی حدیث ہے الخلق عیاد اللہ، کنبہ اپنے سربراہ کی سرکردگی ہی میں متحد رہتا ہے۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قرآن، ایک کعبہ، ایک کلمہ، ایک عقیدہ، ایک ہی طرح کا طریقہ عبادت، ایک ہی مقصد اور نصب العین کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ یہ معاشرہ بے خدا کائنات، انکار خدا اور انکار آخرت پر مبنی نہ تھا۔ اسلام کے 5 بنیادی عقائد توحید، رسالت، کتب، ملائک اور آخرت، یہ اس کے اساسی نظریات تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل معاشرت کے لیے اسوہ حسنہ میں جو دوسرا اصول دیا وہ یہ تھا کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے لیے امن و سلامتی کے ذمہ دار بن جائیں۔ ایمان اور اسلام کے بنیادی معنی میں امن اور سلامتی کا پہلو موجود ہے۔ اسلام لانے کا مطلب اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ اس سے سب لوگ سلامتی اور امن میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی دوسروں سے امن و سلامتی میں آ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی جانب رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ ایسا مسلم ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی امان موجود ہے۔ جب ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو گویا وہ خود بھی ایمان کے حوالے سے دوسروں کو امن دینے والا ہوتا ہے اور خود دوسروں سے امن پانے والا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی امن کے دائرے میں آ جاتا ہے اور دوسرے بھی اس سے امن و حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ گویا اسلام اور ایمان خود محفوظ و مامون ہونے اور دوسروں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت دینے کا نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں فرسٹ ایئر میں، کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے کافروں کے لیے سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں رحم اور محبت کے جذبات کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب تمام معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوں گے، اپنے دل میں محبت رکھیں گے، تو ان کے جان مال ایک دوسرے سے یقینی طور پر محفوظ ہوں گے اور وہ تمام لوگ امن و سلامتی میں شریک ہوں گے۔ تمام فریق ایک دوسرے کو امن دینے کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اچھے معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک رہنما اصول ملتا ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے لیے امن و سلامتی کے ذمہ دار بن جائیں۔ تیسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، آپ کی سیرت طیبہ سے جو ہم اخذ کر سکتے ہیں اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے، وہ دین کی بنیاد پر وحدت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا کہ اتحاد دین کی بنیاد پر اسلامی معاشرت قائم ہوگی، اتحاد دین ہی قومیت کی بنیاد ہوگا، اتحاد دین ہی مسلم قومیت کی بنیادی اساس ہوگا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات رچی بسی ہے کہ ثقافت، کھیلیں اور اس طرح کی دیگر چیزیں ایک ملک کے مختلف لوگوں کو اکٹھا کر دیتی ہیں، حالانکہ اسلام نے ہمیں بتایا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے والی جو چیز ہے وہ کھیلیں اور وہ جناب لباس کے انداز یا وہ رہن سہن کے طریقے یا وہ زندگی گزارنے کے رسم و رواج نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی رسی ہے جو مختلف انواع کے لوگوں کو ایک وحدت میں جمع کر دیتی ہے۔ اور اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، مطلب سب اپنی زندگیوں پر اللہ کے دین کو نافذ کر لو۔ تو اب جو ایک وحدت بنے گی وہ اس وحدت سے ہزاروں گنا مضبوط اور مؤثر ہوگی جو وحدت کھیلوں کے اشتراک سے یا زبان کے اشتراک سے یا لباس کے اشتراک سے یا کلچر کے اشتراک سے یا رسم و رواج کے اشتراک سے جو وحدت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رسی سے جو وحدت پیدا ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہوگی۔ ان دونوں کا کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا صاحبان عقل کے نزدیک۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہیں اپنی نعمت دی تو تم بھائی بھائی بن گئے۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت اللہ کا دین تھا کہ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے گلے کاٹا کرتے تھے، 40 برس تک جنگیں لڑا کرتے تھے، وہ نعمت ملنے کے بعد آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تو وہ نعمت اللہ کا دین تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا دین منتشر لوگوں کو، منتشر گروہوں کو اکٹھا کر کے ایک لڑی میں پرو دینے والی سب سے مضبوط اور سب سے مؤثر چیز ہے۔ اور یہ صرف خیالی یا کہانیوں کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو ایک تاریخی حقیقت ہے اور دنیا اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ایک ہمیں چوتھا اصول دیا وہ لوگوں کے درمیان مساوات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں۔ انسان ہونے کی بنیاد پر کوئی ایک انسان دوسرے سے افضل نہیں ہے، کیونکہ انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان زیادہ انسان ہو اور کوئی کم انسان ہو۔ تو وصف انسانیت میں چونکہ برابر ہیں، لہٰذا اس وصف کی بنیاد پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی برتری کا اور فریق مخالف کی کم تری کا دعوے دار ہو۔ تمام انسان برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتری کا معیار صرف اور صرف تقویٰ اور انسان کے کردار کو قرار دیا۔
بحیثیت انسان کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم بھی اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے تمہارا جوڑا بنایا اور پھر بہت سے مرد اور عورت پیدا کر دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہی بات سمجھائی۔ پیارے نبی کے مشہور الفاظ ہیں ایھا الناس ان ربکم واحد و اباکم واحد، اے لوگو تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا خدا بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ مطلب اس زمانے میں جو برتری کے رائج الوقت معیارات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو کنڈیم کیا اور انسانوں کے درمیان شرف کا ایک نیا معیار انٹروڈیوس کروایا، اور وہ معیار تھا تقویٰ۔ اس سے پہلے لوگوں کے درمیان مراتب کو متعین کیا جاتا تھا، خاندان کی بنیاد پر، بہادری کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، جاہ و حشمت کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر۔ ان تمام اعتبارات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں جو اصول ملتے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے اندر ان چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں تمام انسان برابر ہوں گے، شاہ و گدھا میں بحیثیت انسان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کسی انسان کو بطور انسان کسی دوسرے پر برتری حاصل نہیں ہے۔ بطور کردار برتری ہو سکتی ہے، دلوں کے تقوی کے اعتبار سے برتری ہو سکتی ہے، اور دلوں کا تقوی یہ ایک دل کی کیفیت ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم انسان اس پر اطلاع نہیں پا سکتے کہ کون متقی ہے اور کون کم متقی ہے اور کون زیادہ متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ انسانوں کے درمیان جو مراتب ہیں یہ بھی اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے بڑا مرتبہ دے دے، جس کو چاہے چھوٹا مرتبہ دے دے، کیونکہ تقوی پر اطلاع اسے ہی ہے۔ ہمیں چونکہ تقوی پر اطلاع نہیں، لہٰذا ہم انسان اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر قطعاً کسی کی سپیریئرٹی یا کسی کی انفیریئرٹی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اسلامی معاشرے میں تمام انسان برابر ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دینے کی چوتھی بنیاد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ایک اور اصول دیا اچھے معاشرے کو بنانے کی خاطر، وہ ہے حیا، اخلاقیات، عفت و عصمت، چادر اور چار دیواری کی حفاظت۔ یعنی حیا کو فروغ دیا جائے، اچھے اخلاق کی حوصلہ افزائی کی جائے، برے اخلاق کی حوصلہ شکنی کی جائے، عفت و عصمت کی حفاظت کی جائے، لوگوں کی پرائیویسی جو ہے اس کو محفوظ بنایا جائے۔ اسلامی معاشرے میں اخلاق، حیا، اپنی اور دوسروں کی عفت کا لحاظ رکھنے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ حیا اور اخلاق سوز کارروائیوں اور بد اخلاقی کے ماحول کو پروان چڑھائے اور لوگوں کے اخلاق کو خراب کرتا پھرے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک اصول اور دیا اچھے معاشرے کو تشکیل دینے کی خاطر، وہ مقصد کا اشتراک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک مقصد کے تحت اکٹھا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور عبادت میں
اپنے آپ کو ہمہ مشغول رکھنا، اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ مسلمان کی زندگی کے بنیادی مقاصد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقاصد میں تمام مسلمانوں کو جمع کر دیا۔ تو یہ بات بھی ہر اوسط درجے کی عقل رکھنے والا انسان سمجھتا ہے کہ اگر بہت سارے افراد کے مقاصد مشترک ہوں تو مشترکہ مقاصد مشترکہ جد و جہد کو جنم دیتے ہیں۔ تو یہ بھی لوگوں کے جو بکھرے ہوئے گروہ ہیں ان کو جمع کرنے کا ایک مضبوط سبب ہے کہ لوگوں کو ایک مقصد، مشترکہ مقصد دے دیا جائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشترکہ مقصد دیا، کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا۔ تو جب سب لوگ اسی ایک مقصد کے حصول میں کوشاں ہوں گے تو سب لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹنگ ہوگا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کشمکش ختم ہو جائے گی، کیونکہ تمام انسان مشترکہ مقصد کے حصول میں مگن ہوں گے، اور یہ رویہ یہ ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنے پر ایک دوسرے کا احترام کرنے کی طرف لے جائے گا۔ خود قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور سرکشی اور نافرمانی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت عمدہ نصیحت ہے جو وحدت امت کی طرف ایک مشترکہ قومیت اور مشترکہ نسب العین کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جس کی روشنی میں ایک اچھا اسلامی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے ہمیں جو رہنمائی دی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، اس کا ایک اور اصول احترام انسانیت ہے۔ دنیا میں افتراق اور انتشار کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان احترام ختم ہو گیا ہے۔ ہر کوئی دوسرے سے خود کو برتر سمجھتا ہے، جب برتر سمجھتا ہے تو اس پر غلبہ پانے کی خواہش بھی رکھتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز اسلامی روح کے منافی ہے۔ قرآن کریم میں بھی حکم دیا گیا کہ کوئی انسان، سورہ حجرات میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں، سورہ حجرات ہم نے آپ کو پڑھائی تھی، اس میں یہ بات موجود تھی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہوں وہ آپ سے بہتر ہوں۔ اسی طرح یہ بھی تھا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو۔ لہٰذا اگر ہر انسان دوسروں کے حقوق اور عزت و احترام کا لحاظ کرے تو معاشرے میں مکمل سکون کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ دوسروں کے حقوق کی ضمانت دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت پیاری نصیحت فرمائی تھی۔ آپ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کی جان، مال اور اس کی عزت دوسرے کے لیے حرام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ فرمایا جس طرح کہ آج کے دن کی حرمت ہے، جس طرح کہ آج کے مہینے کی، اس مہینے کی حرمت ہے، جس طرح کہ اس شہر کی حرمت ہے، یعنی خانہ کعبہ کی اور بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، مکہ شہر کی۔ حج کا موسم تھا تو حج کا مہینہ ذوالحجہ بھی شہر حرام ہے، یعنی عزت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ مکہ شہر بھی حرمت والی جگہ ہے، حرم ہے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اور یوم حج بھی حرمت والا دن ہے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح سے حج کے مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، مکہ شہر کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، حج کے دن کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، بالکل ویسے ہی مسلمان کی جان کی عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اس کے مال کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اس کی عزت کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اسلامی معاشرے میں۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو اور ایک رہنما اصول دیا اچھے معاشرے کو بنانے کی خاطر، وہ ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ افتراق اور انتشار کا سبب خود غرضی ہوتا ہے۔ اس کی جگہ اگر تاخیر کے کاموں، اگر خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، جو عمومی ویلفیئر کے کام ہیں، ان کاموں میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، ایک دوسرے سے تعاون کریں، دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوشاں رہیں، تو یقیناً دوسروں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے محبت اور احترام کے جذبات پیدا ہوں گے، تو دوسرے بھی اپنے، اگر ان کے رویے برے ہیں، خود غرضانہ رویے ہیں، تو ان پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومن دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں ہوں۔ تو یہ مومنوں کی صفت ہے، اور ہم سب خود کو مومن کہلاتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی یہ عنصر واضح موجود ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں، چاہے خود تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے، چاہے خود ہمیں کسی مشکل کو فیس کرنا پڑ جائے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ہمارے جو متعلقین ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو معاشرے کے رہنے والے دیگر افراد ہیں، ان کو مشکلات اگر ہم دور کر سکتے ہیں تو ہم دور کریں، تو اس سے بھی ایک اچھا معاشرہ انشاءاللہ تشکیل پائے گا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی سے ہمیں جو اچھا معاشرہ بنانے کی خاطر اصول دیا، وہ ہے رواداری۔ رواداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جب بہت سارے لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو یقیناً بہت ساری ایسی خلاف مزاج باتیں بھی ہو جاتی ہیں دوسروں کی طرف سے جو آپ کو پسند نہیں آتی، تو رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ حلم اور بردباری کے ساتھ ان خلاف مزاج باتوں پر صبر کیا جائے اور انہیں برداشت کیا جائے اور انہیں درگزر کر دیا جائے۔ اسلامی معاشرے کی یہ خصوصیت ہی افراد معاشرہ کے درمیان عملی طور پر محبت اور خیر سگالی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دے دیتا ہے تو یہ یقیناً باہمی محبت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہم جو رہنمائی لے سکتے ہیں وہ ہے ہمدردی اور خیرخواہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم جو اصول حاصل کر سکتے ہیں اچھے معاشرہ بنانے کے لیے، وہ ہے مالی تعاون کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، بالخصوص معاشرے کے جو کمزور اور محروم طبقات ہیں ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا۔ اسی کے لیے دین اسلام نے زکوٰۃ اور صدقات اور اس طرح کی جو انفاق فی سبیل اللہ کی دیگر صورتیں ہیں ان کی ترغیب دلائی اور باقاعدہ ان میں سے کچھ چیزیں فرض قرار دے دیں۔ قرآن مجید میں ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں، معاشی طور پر محروم لوگوں کے لیے ایک حصہ مقرر ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بعض مقامات پر جنت میں لے جانے والے اعمال بیان ہوئے، تو ان میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ مستقل طور پر ایسے گروہ پیدا نہ ہو جائیں جو صرف لوگوں کی مدد پر ہی تکیہ کیے ہوئے ہوں اور خود کوشش نہ کریں،
اسلامی حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کی حوصلہ شکنی کرے کہ لوگوں میں گداگری اور سوال کرنے کا باقاعدہ سلسلہ پروان چڑھے۔ چاہیے یہ کہ لوگوں کو ایسے مواقع مہیا کیے جائیں جن میں ان کے لیے روزگار آسان ہو اور بسہولت لوگ اپنی ضرورت کی روزی کم از کم حاصل کر سکیں، محنت کر کے، مشقت کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، جہاں پر لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ کمزور لوگوں کی مدد کریں، وہیں پر کمزور لوگوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ اب خود دار بنیں، وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اور ہاتھ پھیلانے کو اپنی عادت نہ بنائیں۔ ایک جگہ پر موجود ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لینے والا کبھی بھی دینے والے کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے قائم کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اس معاشرے کی ایک اور اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ معاشرہ دوسروں کے مسائل سے آگاہ ہو، خود غرضی پر قائم نہ ہو۔ آپ کا قائم کردہ معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی کو دوسرے شخص کی ضرورتوں کا علم ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا، اس میں امداد باہمی کے نظام کی بہترین مثال مواخات مدینہ ہے۔ تو مواخات مدینہ قائم کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو کمزور طبقات آئے ہیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مدینہ میں ان کی آباد کاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کی آباد کاری کی کوئی معزز صورت بنائی جائے۔ تو یہ ایک بہت بہترین صورت تھی، کیونکہ انصاری جو صحابہ تھے وہ بھی مسلمان مہاجرین کی ضروریات سے آگاہ تھے، ان کے دل میں جذبہ بھی تھا ان کی مدد کرنے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھائی بھائی بنا دیا تو وہ بڑھ چڑھ کر ان کی ضروریات کو چونکہ جانتے تھے، اس لیے ان کی مدد کرنے لگے، جس کے نتیجے میں کچھ ہی عرصے میں مہاجرین مکہ میں نہ صرف آباد ہو گئے بلکہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشرے میں جو اور اہم ترین چیز ہے وہ حقوق و فرائض کا متوازن نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، اس میں حقوق کا ایک متوازن اور فطری نظام موجود ہے۔ عورت اور مرد کے حقوق میں توازن یوں قائم کیا گیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں مردوں پر جس طرح سے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر۔ ایک اور مقام پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيْسَ مِنَّا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ حَقَّ كَبِيرِنَا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام جو معاشرے میں ہمیں دکھتا ہے، اس کی روح یہ ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض کو بجا لائے اور پوری توجہ کرے اس پر۔ جب ہر شخص اپنے فرائض ادا کرے گا تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے، نتیجے میں اعتماد اور محبت بھی پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی خاطر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ تمام لوگوں کو آپس میں یوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر مضبوطی کے ساتھ رہنا چاہیے، جس طرح سے کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے، کوئی ایک دیوار ہوتی ہے یا کوئی ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے دکھ سکھ سانجھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہاتھ کے لیے مفید ہو اور دماغ کے لیے نقصان دہ ہو تو ہم یہ کہیں کہ جناب ہاتھ اس کو اپنا لے اور دماغ کے نقصان کی پرواہ نہ کرے۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو ہاتھ بھی اس کی مدد کو آتا ہے، دماغ بھی مدد کرتا ہے، اس کی آنکھیں بھی اس کی مدد کرتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے
کسی ایک حصے میں جسم کے میں تکلیف ہو تو بے چینی پورا جسم محسوس کرتا ہے، بالکل ویسے ہی اگر کسی معاشرے کے کسی ایک طبقے کو کسی پریشانی کا سامنا ہو تو پورا معاشرہ اس کے حل کے لیے اور اس کی مدد کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اس کی بے چینی کو اپنی بے چینی سمجھتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے جو کہ ہونی چاہیے ہر اسلامی معاشرے میں۔ یہ یعنی ایک اصول ہے رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا کہ مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہنا چاہیے، ان کی آپس میں خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، دکھوں میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے جو اصول دیے ان میں سے ایک اور اصول آپس کے جو معاملات ہیں، بالخصوص اختلافی معاملات، ان میں اصلاح کا پہلو مد نظر رکھا جائے۔ یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جب معاشرے کے گروہوں میں اختلاف ہو جائے، کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو معاشرے کے صاحب رسوخ افراد آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر صلح کروا دیں لوگوں کے بیچ۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے اگر کسی وقت باہمی رنجش اور اختلاف پیدا ہو جائے تو ہم خاموش تماشائی نہ بنے رہیں، بلکہ لوگوں کی صلح کروا دیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ اپنے ارد گرد آپس کے معاملات میں لوگوں کی صلح کروا دیا کرو۔ یہ بات ہم آپ کو حصہ قرآن میں بھی تفصیل کے ساتھ پڑھا چکے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مضبوط معاشرہ بنانے کے رہنما اصول دیے، وہاں پر معاشرے کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے بچنا جو ہے وہ بھی تعلیم دیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ مثال کے طور پر غیبت سے بچا کر رکھیں، دھوکہ نہ دیں ایک دوسرے کو، تہمت نہ لگائیں، بہتان تراشی نہ کریں، ایک دوسرے پر ظلم اور استحصال نہ کریں۔ اسی طرح جو تعصب ہے، چاہے وہ علاقائی تعصب ہو یا نسلی تعصب ہو یا لسانی تعصب ہو یا سیاسی تعصب ہو یا معاشی تعصب ہو، ہر قسم کی تعصب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح فتنہ پرور لوگوں کی حوصلہ شکنی فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے اور اسے جگانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اسی طرح جو چیزیں فتنہ کا سبب بنتی ہیں، مثلا دہشت گردی ہے، چوری ہے، بدکاری، تہمت ہے، شراب نوشی ہے، بغاوت وغیرہ ہے، تو ان چیزوں پر باقاعدہ اسلام نے سزائیں مقرر فرمائیں، سخت سزائیں مقرر فرمائیں تاکہ معاشرے میں یہ فتنہ سر نہ اٹھائے اور معاشرہ مسلمانوں کا کمزور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے حاصل کردہ رہنمائی کی روشنی میں اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔